اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 116 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے فوری محرکات کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کیوں کی؟ تو برادران اسلام، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے یثرب اس لیے ہجرت کی کیونکہ مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ وہاں لوگ عیاش تھے، ان کا کام کیا تھا؟ عورتوں کو ڈانس کروانا اور طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ ایسے کام کے اندر اتنے مشغول ہو چکے تھے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور یہ بات بالکل نہیں ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ڈرتے تھے، بلکہ اللہ کے محبوب نہ ڈر تھے، بہادر تھے، شجاعت آپ کا اتنا امتیاز تھا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لوگوں تک اسلام کی تبلیغ کو لے کے جائیں، تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی جگہ پر آپ نے جانا پسند کیا جہاں آسانی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور اسلام کا جو شجر ہے اس کو اور زیادہ پھلدار بنایا جا سکے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو خیر آباد کہہ کر الوداع کر کے آپ یثرب کی طرف تشریف لے کر گئے اور وہاں ان لوگوں کے اندر اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کر دی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہجرت کی اجازت آپ نے عطا فرمائی کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے یہ مخلص بندے وطن اور اہل وطن اپنے مکانات، اپنی حویلیاں، جو کچھ ساز و سامان ان کے ساتھ پاس تھا، مال تھا، جانور تھے، انہوں نے اس سب چیز کو قربان کر دیا، ان سے اپنے آپ کو بالکل بے نیاز کر کے اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق مکہ سے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو برادران اسلام، پھر مکہ جو ہے ان نفوس قدسیہ سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے رہ گئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اجازت فرمائیے کہ میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین کوئی تمہارا ساتھی بنا دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت سے میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی رہتی تھی، میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا ہم سفر بنے، یا کوئی ایسا غریب، ایسا مسکین، ایسا جو اللہ کا محبوب بندہ ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو ان کی ظلم کی چکی میں پیس رہے ہوں گے، وہ میرا ساتھ بنیں گے۔ تو برادران اسلام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ اللہ کے محبوب کی عزت کی خاطر آپ پر اپنی جان تک فدا کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس اجتماعی ہجرت سے کفار مکہ کی طرح طرح کی شدید خطرات محسوس ہونے لگے۔ انہیں یہ خیال بھی ستانے لگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترک وطن کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ پہنچ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو عین ممکن ہے کہ کچھ عرصہ بعد یہ مکہ کے اوپر دھاوا بول لیں اور یہاں آ کر مکہ کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو برادران اسلام، باہمی مشاورت کے لیے انہوں نے اپنے قبیلے کے ہر ایک قبیلے سے کوئی نہ کوئی سردار، یعنی جو ان کا بہت بڑا نامور شخص ہوتا تھا، ان کو بلایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تمام کو بلاتے ہیں ہر قبیلہ میں سے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہر قبیلہ میں سے ایسا آدمی آئے گا، ایک تو وہ نامور ہوگا، ان کا سردار شمار کیا جاتا ہوگا، دوسرا کیا ہے کہ ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے یہ مشورہ اس لیے
یہ کیا کہ جب ہر قبیلہ سے کوئی ایسا آدمی آئے گا کہ جب ہم اپنے مقصد، ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم ایسے جوان تیار کریں گے جو ہر قبیلہ سے ہوں گے، پھر ان جوانوں کے اندر ہم ایسا نفرت پیدا کریں گے اسلام کے خلاف تاکہ ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن انہوں نے اس شرط جو 40 سال کی عمر کی زیادہ کی شرط تھی، اس میں سے ابو جہل کو انہوں نے منہا رکھا، ان کے لیے رخصت دی۔ حالانکہ ابو جہل کی عمر کم تھی، لیکن کیونکہ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مخالف تھے، اس لیے انہوں نے اس کے اندر رخصت دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک جگہ پہ اوپر اکٹھے ہوئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص آ رہا ہے جس نے جبہ زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجد سے ہوں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا انسانی شکل میں آیا تھا، وہ حقیقت میں ابلیس تھا، یعنی شیطان لعین تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم اس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہو رہے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے اس مقصد کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ تمام اکٹھے ہوئے تو سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی حویلی کے اندر، بند کمرے کے اندر ہم اسے بند کر دیتے ہیں، جب وہ اندر بند رہے گا تو وہ اپنی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچا سکے گا، اس طرح ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو جب یہ بات اس بوڑھے نے سنی جو ان کے لیے نجد سے آیا ہوا تھا، جو حقیقت میں شیطان لعین تھا، اس نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے جب تم اس کو ایک کمرے کے اندر بند کرو، اس کے جو چاہنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے، پھر وہ وہاں سے آ کر اسے رہا کرا دیں اور پھر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں۔ انہوں نے اس کی بات کو تسلیم کر دیا، اپنے اس فیصلے سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اسی طرح کا بہت سی باتیں وہ کرنے لگے، لیکن وہ ہر بات کو ٹھکرا دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے۔ بالآخر ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان تیار کرتے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اکٹھے مل کر اس کے اوپر حملہ کرو تاکہ اس کا خاتمہ کر دو۔ اس کا مقصد یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا، جب ہر قبیلہ سے آدمی آئے گا تو اگر وہ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر وہ لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس شیطان لعین نے اس کی رائے کو پسند کیا کہ یہی کام ٹھیک ہے۔ تو برادران اسلام، اس طرح وہ تمام جو ہے وہ اپنے مقصد کی طرف چلنے لگے۔ تو مکہ کے بہت سے لوگ جو تھے اس کی طرف وہ غور و فکر کرنے لگے، اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ اس کی حکمت نے بیان کرنے کے بعد سب حاضرین نے اس کی جب تائید کی، اس کی تجویز پر متفق ہو گئے، تو یہ جب مجلس برخاست ہوئی، ادھر لات و حبل کے پرستار محبوب خدا کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، ادھر رب محمد اپنے محبوب کا بال بھی بیگا نہ ہونے کا ارادہ فرما رہا تھا۔ کائنات کے خالق اور شؤون کائنات کے مدبر نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، اور بذریعہ جبریل حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دی، جسے علامہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اسی روز یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَإِن يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے وہ آپ کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آج رات جہاں سے ہجرت کا اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جبریل نے یاد کی کہ آج رات حضور اپنے بستر پر آرام نہ فرمائے۔ اہل مکہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، لیکن وہ اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی آدمی نہیں پاتے تھے۔ اپنی امانتیں جو ہیں مال بحیثیت امانت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھا کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، جس کو اللہ کریم نے
غیروں کے سامنے اس لقب سے اللہ کریم نے مشہور کیا ہوا تھا، کیا وہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں بغیر امانتیں ادا کیے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے؟ اگر ایسا کرتا تو یقیناً ان لوگوں کی جو نفرتیں ہیں ان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا، ان کو موقع مل جاتا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو داغدار کرنے کا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ آج رات تم میرے بستر کے اوپر سو جانا، سب چادر اوپر اوڑھ کر صبح کے وقت تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم آ جانا۔ تو برادران اسلام، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس حکم کو اس کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کریم تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ جب تشریف لے جانے لگے، اور ایک اور بات آپ سن لے کہ جب میرے کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ میرے شریک ہم سفر جو ہیں وہ میرے آقا کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ ہر رات ہر لمحہ اس انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، آپ حکم فرمائیں میں فوراً تیار ہو جاؤں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایسا ہی کیا، آپ وہاں سے چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ تو برادران اسلام، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کی قربانی دے کر اس ہستی کی حفاظت کی جو ان تمام لوگوں سے افضل ہے، جنہوں نے زمین کو پاؤں سے روندا اور جنہوں نے اللہ کے پرانے گھر و حتیم کا طواف کیا۔ وہ اللہ کا رسول ہے جس کے خلاف انہوں نے مکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہ اپنے رسول کو ان مکر سے نجات دینے والا ہے۔ اس سارے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ رات کو اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے کریم و قدیر رب کی حفاظت میں اپنے یار وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں مکہ سے ہجرت کر کے جائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امانتیں ان مالکوں تک پہنچا دے تاکہ قیامت تک آنے والے اپنوں اور بیگانوں پر واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین کے لقب سے اس لیے ملقب ہوا کہ وہ نازک ترین لمحات میں بھی اپنی شان امانت کا حق یوں ادا کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، جو اس لمحے اس موقع کے اوپر بھی لوگوں کی امانتوں کا اتنا خیال رکھتا ہو تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلا کے عالم ہمیں بھی اسی طرح امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔